دوستو ایک این جی او کی چیئر لیڈی عورتوں کے حقوق پر لیکچر دے رہی تھی کہ ہم عورتوں کو با اختیار بنا رہے ہیں، ہم انہیں ڈیسیجن میکنگ میں لا رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ آپ کے گھر کی ملازمہ کہاں ہے؟ کہنے لگیں کہ وہ تو آج بغیر بتائے چھٹی پر گئی ہوئی ہے، بڑی نکمی عورت ہے۔ دوستو فیمنزم کیا ہے؟ آج اسی پر بات ہونے جا رہی ہے۔ جی ہاں، آج کی گفتگو ایک ایسے فلسفے پر جو آزادی کے نام پر عورت کو ایک نئے جال میں پھنسا رہا ہے، جو خود کو جدوجہد کہتا ہے، لیکن دراصل این جی اوز کی رپورٹوں، ایئر کنڈیشن کانفرنسز اور سوشل میڈیا کے ہیش ٹیگ کا کھیل ہے۔ جی ہم بات کر رہے ہیں اس لبرل فیمنزم کی جو عورت کو آزادی نہیں دیتا بلکہ اسے مارکیٹ میں قابل فروخت پروجیکٹ بنا دیتا ہے۔ ایک ایسا پروجیکٹ جس کی تصویریں سیمینارز کی سلائیڈز میں تو آتی ہیں، رپورٹوں کے کور پیج پر بھی لگتی ہیں، اور جس کی بنیاد پر غیر ملکی فنڈنگز آتی ہیں۔ یہ وہی فیمنزم ہے جو خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے، مگر اس عورت کے لیے جو پہلے ہی طاقتور اور سرمایہ دار اور مراعات یافتہ ہے، جو دن میں میک اپ کر کے خواتین کی خود مختاری پر لیکچر دیتی ہے اور شام کو اپنی نوکرانی وہ صرف اس لیے جھاڑ دیتے کہ اس کا بچہ گود میں کیوں لیا۔ یہ وہ عورت ہے جو چائس کی بات کرتی ہے، مگر چائس صرف اس کے لیے ممکن ہے جس کے پاس سرمایہ، تعلیم اور رسائی ہو۔ محنت کش عورت کے لیے نہ تو کوئی چائس ہے اور نہ ہی کوئی آواز ہے۔ مزدور عورت صبح سے شام تک فیکٹری میں کام کرتی ہے، کھیتوں میں پسینہ بہاتی ہے، گھروں میں صفائی کرتی ہے، لیکن اس کے لیے نہ تو کوئی ولاگ بنتا ہے، نہ ہی کوئی مارچ ہوتا ہے۔ وہ عورت جس کی بیٹی اسکول نہیں جا سکتی، جسے زچگی کے بعد چھٹی نہیں ملتی، جسے ہسپتال میں بستر نہیں ملتا اور سسرال میں احترام بھی نہیں ملتا، اس کی آزادی پر تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ وہ عورت فیمنزم کی پوسٹر گرل بھی نہیں بنتی کیونکہ وہ انسٹاگرام پر نہیں ہے، کیونکہ وہ زمین پر ہے، وہ ایئر کنڈیشن سیمینار میں نہیں، دھوپ میں کھڑی ہے۔ دوستو یہ سب کچھ لبرل فیمنزم کے نام پر ہوتا ہے، ایک ایسا فیمنزم جسے این جی اوز چلاتی ہیں، جہاں مظلوم عورت صرف میٹیریل ہے اور اصل فائدہ وہ مراد آفتہ طبقہ اٹھاتا ہے جن عورتوں کی غربت کو اپنی شہرت، عہدوں اور تنخواہوں کا ذریعہ بناتا ہے۔ این جی اوز کے دفاتر مساوات پر سیمینار کرتے ہیں، لیکن ان دفاتر کی صفائی کرنے والی عورت کا استحصال کوئی نہیں دیکھتا۔ وہاں عورت پر بات ہوتی ہے مگر عورت کی کوئی سنتا نہیں۔ دوستو سوشل میڈیا پر بھی ایک نئی نسل ابھری ہوئی ہے جس کے لیے فیمنزم کا مطلب صرف مرد کو برا کہنا ہے۔ ان کے نزدیک ہر ظلم، ہر ناانصافی، ہر جبر کا ذمہ دار مرد ہے۔ گیس نہ آئے تو مرد کی سازش، نوکری نہ ملے تو مرد قصوروار، دل ٹوٹ جائے تو بھی مرد کا قصور۔ یہ وہ فیمنزم ہے جو نظام کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں رکھتا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ نظام کو چیلنج کرنا اسپانسرشپ کو کھو دینے کے مترادف ہے، اس لیے وہ آسان ہدف ہی چنتے ہیں، مرد۔ مگر سچ یہ ہے کہ عورت کا دشمن مرد نہیں ہے بلکہ وہ نظام ہے جو دونوں کو غلام رکھتا ہے۔ وہ نظام ہے جو مرد کو بے روزگار رکھتا ہے اور اس کی بیوی سے تانے دیتی ہے۔ وہ نظام جو عورت سے کام کرواتا ہے مگر اسے تنخواہ نہیں دیتا۔ مرد اور عورت دونوں ایک ہی ظالم طبقاتی نظام کا شکار ہیں، لیکن لبرل فیمنزم عورت کو مرد سے لڑا کر اصل دشمن سے توجہ ہٹا رہا ہے تاکہ سرمایہ داری محفوظ رہے۔ دوستو سوشلسٹ نظریہ کہتا ہے کہ عورت کی آزادی تب ممکن ہے جب وہ خود اپنی پیداوار، اپنی محنت اور اپنے جسم پر اختیار رکھے۔ اس سے وہ اختیار ہے کہ وہ صرف مرد کی مرضی پر نہ جیے بلکہ پورے نظام کو بدلنے میں برابر کی شریک ہو۔ جب عورت کارپوریٹ بورڈ میں نہیں بلکہ انقلابی تحریک میں بیٹھے، جب وہ اپنے مسائل کی جڑ نظام کو سمجھے نہ کہ اپنے شوہر کو۔ اس لیے آج ہمیں لبرل فیمنزم کے دکھاوے کی لڑائیوں کو رد کرنا ہوگا۔ ہمیں عورت کو صرف مرد سے آزاد نہیں بلکہ نظام سے آزاد کرنا ہوگا۔ یہ آزادی انسٹاگرام پر نہیں بلکہ زمین پر ہوگی۔ یہ جنگ وہ عورت لڑے گی جو چپل پہنتی ہے، جو پسینہ بہاتی ہے، جو تنخواہ کے لیے ترستی ہے، نہ کہ وہ جو ہائی ہیلز پہن کر سٹرگل کی تصویریں کھنچواتی ہے۔ دوستو یہ وہ وقت ہے کہ عورت اور مرد دونوں سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو تانا دینے کے بجائے اس نظام کے خلاف صف آرا ہوں جو ان دونوں
کی ساز جو پر قابض ہے. عورت کی اصل آزادی وہ ہے جو مزدور کی آزادی ہے، اور یہ آزادی صرف اس دن ممکن ہوگی جب نظام بدلے گا، اور نظام صرف اس دن بدلے گا جب عورت اور مرد ایک ہی صف میں ایک ہی نعرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نہ عورت کمزور ہے نہ مرد ظالم. ظالم صرف یہ نظام ہے جو دونوں کو محکوم رکھتا ہے. آپ کا بہت شکریہ.